جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رکنا، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ آپ شیخ سماعت بہت اچھا شعر ہے کہ دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے زندگی دی اسے ہر حال میں موت آئے گی، ہر حال میں موت آتے رہے گی، کیونکہ موت حضرات ایک ایسی شے ہے اگر موت کا نام بڑے بڑے پہلوان سن لیتے ہیں ان کا جسم کانپ جاتا ہے۔ موت کا نام اگر بڑے بڑے بادشاہ بھی سن لیتے ہیں تو ان کا جسم زندہ لگتا ہے، اگر موت کا نام اگر بہادر سے بہادر انسان بھی سن لے وہ بھی کانپ جاتا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی شے ہے، موت کسی کی جوانی کو نہیں دیکھتی، موت کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتی، موت کسی کے بچپن کو نہیں دیکھتی، موت یہ نہیں دیکھتے کسی کا سہاگ جا رہا ہے یا نہیں، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کا اکلوتا لال دنیا سے جا رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کا سہاگ جا رہا ہے یا کسی کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، بلکہ موت کا جب وقت آتا ہے تو موت ہر حال میں حضرات کے موتوں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتی، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتی حضرات، جہاں جس کا وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت اس کی روح کرتے رہتی ہے۔ ایک ایسی شے ہے کوئی بھی انسان کا انکار نہیں کر سکتا حضرات، موت اللہ کے ایک بات انسان نمازوں کا انکار کر سکتا ہے، روزوں کا انکار کر سکتا ہے، حج کا انکار کر سکتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر سکتا ہے، یعنی ہر نیک اعمال کا انکار کر سکتا ہے، لیکن میرے پیارے موت ایک ایسی شے ہے، موت ایک ایسا لفظ ہے حضرات محترم، کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بھی مذہب والے سے پوچھ سکتے ہو کہ تم کو موت آئے گی یا نہیں، تو حضرات ہر ایک کی زبان پہ ہی ملے گا ہاں کو موت آئے گی، ہر ایک کی زبان پہ ہی جملے ملیں گے موت آئے گی۔ اگر کسی بھی مذہب والے سے پوچھ سکتے ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو حضرات، کہ تم کو موت آئے گی یا نہیں، تو حضرات موت ہر ایک کی زبان پہ ہی ملے گا ہاں کو موت آئے گی، ہاں کو موت آ کر رہے گی حضرات۔ جب موت آئے گی، موت آ کر رہے گی، پھر اس کی تیاریاں کیوں نہیں کر رہے ہیں حضرات، پھر اس کی تیاریوں میں کیوں نہیں لگ رہے ہیں حضرات، کیونکہ آج ہم نے ہماری زبان پر یہ ہے مرنا تو ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اے میرے پیارے میرے پیارے اسلام بھائیوں، کیا دیکھا جائے گا کہ ہمارے علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں بتا رہے تم کو، کہ تم کو نہیں بتا رہے وہ کہانی ہے، جو بندہ موت کی تیاری نہیں کرتا، جو بندہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا نماز کو نہیں پڑھتا، جو بندہ حضرات کے موت صدقہ و زکوٰۃ نہیں دیتا، حضرات کے موت جو بندہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا، جو بندہ حضرات گناہوں میں ملوث رہتا ہے حضرات، اگر بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو نہیں معافی مانگی، حضرات کے موت اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرات توبہ نہیں کی، یاد رکھنا حضرات اس کی دنیا میں ٹھکانہ نہیں ہے، آخرت میں ٹھکانہ۔ اے انسان تو یہاں کس کے بلائے میں بیٹھا ہے دنیا میں حضرات، کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا حضرات، کیونکہ مرنے کے بعد میں باپ بیٹا باپ کا نہیں ہوتا، 40 دن زیادہ سے زیادہ قبر تک گیا تو 40 دن جاتا ہے حضرات، 40 دن جانے کے بعد میں انسان قبر تک بھول جاتا ہے، قبر تک نہیں جا پاتا حضرات، پھر پردہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے پاس وقت نہیں ملتا کہ اپنے باپ کی قبر تک جائے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، اے پروردگار عالم میرے باپ کو جنت عطا کر دے، اے اللہ میرے باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا
باپ کی قبر کو بھول جاتے ہیں، اپنی ماں کی قبر بھول جاتے ہیں، وہاں پر اندازہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے باپ کی قبر یہاں ہو سکتا ہے میری ماں کی قبر یہاں ہو سکتا ہے میرے عزیز کی قبر یہاں ہو۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، یہ دنیا کے وفائی کی جگہ ہے، یہ محبت کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں لوگ زندوں سے محبت نہیں کرتے، مرنے کے بعد میں مردے سے محبت کیسے کریں گے؟ یہ دنیا ہے، لوگ اس دنیا میں حضرات زندوں سے محبت نہیں کر سکتے، لوگ نہیں کرتے تو مرنے کے بعد میں محبت کس امید پر بیٹھا کہ میرا بیٹا محبت کرے گا یا میرا باپ محبت کرے گا یا میری اولاد محبت کرے گا؟ نہیں میرے پیارے مسلمان، اس لیے حضرات موت کی تیاری خود، اپنی آخرت کی تیاری خود کرو، اپنی آخرت کی فکر خود کرو حضرات، کیونکہ جب انتقال ہو جائے گا، جب مرنے کے بعد میں قبر میں کچھ رکھا جائے گا، وہاں قبر میں سوال تجھ سے ہوں گے، تیرے عزیز سے نہیں ہوں گے حضرات۔ قبر میں تجھ سے پوچھا جائے گا مطلب تو تیرا رب کون، تو وہاں تیرے عزیز سے، تیرے باپ سے، تیرے بیٹے سے، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاریاں کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، کیونکہ موت ہر حال میں آ کر رہے گی۔ آج انسان بڑی فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میری عمر 40 سال ہو گئی، میری عمر 50 سال ہو گئی، کبھی اندازہ لگایا ہے کہ تیری زندگی سے 40 سال کم ہو گئی؟ انسان کہتا ہے میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، کبھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ سوچا ہے کہ انسان کی جس کی عمر 60 سال کی ہو گئی ہے کہ اس کی زندگی سے 60 سال کم ہو گئے؟ کسی کی عمر 30 سال ہو گئی، اندازہ لگایا ہے کبھی کہ اس کی زندگی سے 30 سال کم ہو گئے؟ باقی جو بچے اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں تو اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میری خطاؤں کو بخش دے۔ لیکن میرے پیار نہیں، انسان کے پاس توبہ کرنے کا وقت نہیں ہے، انسان کے پاس اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ اسلام مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، فلاح کامیابی کی طرف۔ لیکن انسان حضرات ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکالتا، کوئی اثر نہیں پڑتا حضرات انسان پر۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، قبر پکار کے کہتی ہے کہ انسان، جب انسان زمین پر چلتا ہے، زمین کہتی ہے اے انسان تو دنیا میں کس چیز کا گھمنڈ ہے، کس کی محبت میں کھو گیا ہے؟ تو دنیا میں یہاں پر کس لیا کا کچرا زمین پر تجھے معلوم نہیں کہ میرے اندر تجھ کو سمانا ہے؟ قبر پکار کے کہتی ہے اے انسان، قبر پکار کے کہتی